أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتحي التهامي المبعوث إلى العرب والأعجم بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين ووارث منبره إمام المتقين قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شہرا. ایام امام حسین. سن 61 ہجری سے امام حسین علیہ السلام نے اسلام میں جو تقسیم بندی تھی سید رستم علی، اس تقسیم کو امام حسین علیہ السلام نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. توجہ ہے میرے عزیز. سن 61 ہجری کے بعد کلمہ گو کی جو پہلے زیادہ گروہ تھے، اب وہ 2 گروہ بن گئے. ایک حسین کے طرفدار، ایک یزید کے طرفدار. حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں سائیں مجاہد علی تقسیم یوں کر دیا کہ لوگ یا تو طرفدار حسین بنے یا طرفدار یزید بنے. اگر یوں آگے لے چلوں، سن 61 ہجری کے بعد کچھ ایسے تھے جو ایک گروہ حسین پہ رونے والا تھا، دوسرا رونے سے روکنے والا تھا. میں یوں آگے بڑھا کر الفاظ کو کہوں کہ شام کی بازار میں پس گردن حسین کے چاہنے والے حسین پہ گریہ کر رہے تھے، شامی پتھر پھینک رہے تھے. آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے. محرم شروع ہوتا ہے، تقسیم یوں ہو جاتی ہے، ایک حسین کو چاہنے والے، دوسرے حسین کے مخالف. سبیل روکنا، عزاداروں پہ پتھر پھینکنا بتا رہا ہے کہ شامیوں کی نسل اب بھی باقی ہے. جلوس کو روکنا، عزاداری کو روکنا، عزاداروں پہ پتھر پھینکنا بتا رہا ہے کہ شامیوں کی نسل اب بھی باقی ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا پایا پلٹ دیا، حق و باطل کو اس انداز سے روشن و واضح کر دیا
اب بھی اگر کسی کو حق نظر نہ آئے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اب یہ حسین محمد مصطفیٰ کے گھر میں آئے اور اس الفاظ سے پہلے ایک معصوم کا فرمان ذکر کرتے چلو کہ معصوم فرماتے ہیں من اراد اللہ بہی خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین. خدا جس سے خیر چاہتا ہے اس کی دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. امام حسین آغوش سردار میں آئے. خوشی ہے محمد مصطفیٰ کے گھر میں. اب یہ خوشی فقط یہاں نہیں عرش میں بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں سمعت عن رسول اللہ، میں نے نبی سے سنا اوحى اللہ الى خازن النیران ان اخدم النار. جہنم والوں کو، جہنم کے جو مالک خازن تھے، آگ پہ جو معمور فرشتے تھے، اللہ نے حکم دیا اخمد النیران، اس جہنم کی آگ کو جہنم والوں پر ٹھنڈا کر دے. ابھی آگے روایت کے جو لفظ ہیں لمولود ولد لمحمد فی الارض، توجہ ہے نا. اب اس لفظ کا پوری روایت میں کئی بار تکرار ہے. میں اپنے انداز میں ترجمہ کروں گا کہ اللہ سے ملائکہ نے پوچھا میرا اللہ اس جہنم کو کیوں ٹھنڈا کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ آواز قدرت آئی تمہیں معلوم نہیں محمد کے گھر میں حسین آیا ہے. محمد کے گھر میں حسین آیا ہے. اور یہ ابن عباس کہتے ہیں عشیت لیلۃ الجمعہ، یعنی خمیس کی شام جمعہ کی رات. اب اس روایت سے پڑھتے ہوئے جب میں نے اپنی زندگی پہ تجربہ دیکھا نجف اشرف میں اور روایات میں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت شب جمعہ مستحب ہے اور امام حسین کی ولادت بھی شب جمعہ بعد مغربین. اب یہاں خدا کیا کہتا ہے؟ اخمد النار، حکم دیتا ہے جا آگ کو بجھا دو علی اہلہا. یعنی اگر آپ خود کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو شب جمعہ حسین کی زیارت کرو. پھر آگے اوحى اللہ الى رضوان الجنت ان زین الجنہ. جنت کے جو رضوان تھے سائیں قبلہ، جنت کے جو رضوان تھے اللہ نے ان ملائکہ کو حکم دیا کہ سائیں عبدالرسول اللہ نے حکم دیا کہ جنت کو سنوارو. تو یہاں ملائکہ نے سوال کیا ہوگا میرا اللہ جنت آپ نے بنائی، آپ کی بنائی ہوئی ہے، کوئی عیب نہیں، سنوارنے کی ضرورت نہیں. آواز قدرت آئی تمہیں معلوم نہیں محمد کے گھر میں حسین آیا ہے. معلوم نہیں حسین کے گھر، محمد کے گھر میں حسین آیا ہے. پھر اللہ نے اب یہاں اس روایت سے پہلے ایک جملہ روایات میں ہے کہ حور العین کا ایک بال شعرتن واحدتن لو کشف علی اہل الدنیا، اگر حور العین کا ایک بال دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا جائے لغشو، سب کے سب بے ہوش ہو جائے. کیوں؟ اللہ حسنہا، ایک بال اتنا حسین ہے. اوحى اللہ الى حور العین، اللہ
حور عین کی طرف وحی کی زینو وزاورو. توجہ ہے میرے عزیز آخر تک. اللہ نے حکم دیا حور العین کو، میرا اللہ آپ نے ہمیں ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ جس میں زینت کی آرائش کی گنجائش نہیں. آواز قدرت آئی، تمہیں معلوم نہیں محمد کے گھر میں حسین آیا ہے. زینو وتزاورو، فقط زینت نہیں، اس کے ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دو کہ محمد کے گھر میں حسین آیا ہے. واہ سائیں واہ، سبحان اللہ. توجہ ہے میرے دوست. پھر آگے وہی روایت ہے، ارشاد رب العزت وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ سَاوُوا بِالصُّفُوفِ وَسَبِّحُوا وَهَلِّلُوا وَكَبِّرُوا. صبر بدان بیٹھے ہیں. بسم اللہ. ملائکہ خدایا آپ نے حکم دیا، رکوع والے ملائکہ رکوع میں، سجود والے سجود میں، تسبیح والے تسبیح میں. آواز قدرت آئی، رکوع والے رکوع چھوڑ دو، سجود والے سجود چھوڑ دو. جیسے میں کہتا ہوں سب کے سب ایک صف میں ہو کر ایک ترانہ پڑھو، لا الہ الا اللہ. سب مل کر میری تسبیح کرو، سبحان اللہ. میرا اللہ تسبیح ہر وقت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں. ہم انسان جو ہے نا، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں رفع حاجت کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے. ملائکہ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. تسبیح و تحلیل کرنے والے ملائکہ کو خدا کیا کہتے ہیں؟ ساووا الصفوف، صف بندی ہو جاؤ، جماعت میں کھڑے ہو کر میرا ترانہ پڑھو، کیونکہ محمد کے گھر میں حسین آیا ہے. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. محمد کے گھر میں حسین ہے. پھر ابن عباس روایت کرتا ہے وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى جبریل. اللہ نے جبریل کو وحی کی. وَأَوْحَى اللَّهُ لِجبریل، اللہ نے جبریل کو وحی کی کہ آپ محمد ان یحبط إِلَى النَّبِي ألف قبیل من الملائکة وألف من الملائکة، الف قبیل من الملائکة وألف من الملائکة. نبی فرماتے ہیں اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ آپ 1000 قبیلے ملائکہ کے ساتھ جاؤ، اور نبی فرماتے ہیں ان الف قبیلوں میں الف من الملائکہ تھے. اللہ نے کیا حکم دیا؟ الا ان یحبط علی خیول بلق. خیول گھوڑا، بلق لفظ بے لام بڑا قاف قلم. توجہ ہے میرے عزیز. بلق کا معنی ہے رنگدار. خدا کہتا ہے جبرائیل تو جا ملائکہ کو ساتھ لے کر علی خیول بلق، ایک چمکیلے اور رنگدار گھوڑوں پہ. پھر مسرجتن و ملجمتن، ایسے بھی نہیں، ان کے اوپر سنج بھی رکھنا اور ان کا لجام بھی. آگے کہتا ہے قباب الدر والیاقوت. اب یہ عربی والے کباب نہیں ہے قبلہ، توجہ ہے میرے دوست. قاف، بڑے قاف سے قباب، اس کا معنی ہے تیز دار تلوار. گھوڑا ہو، پھر آگے ہتھیار بھی تو ہو نا.
خدا کہتا ہے قباب الدر والیاقوت، اور ان گھوڑوں کے ساتھ در اور یاقوت کی بنی ہوئی تلواریں بھی۔ آگے نبی فرماتے ہیں وَمَعْهُمْ الْمَلَائِكَةُ الرَّوْحَانِيُّونَ، یہ الف قبیل الف من الملائکہ کے ساتھ آگے اور بھی ملائک تھے۔ ملائک تھے، ان ملائکہ کے ساتھ اب دیکھیں کتنا شایان و شان کے ساتھ جبرائیل پورا لشکر لے کر محمد کے ساتھ محمد کو مبارک دینے کے لیے آتا ہے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ أَن یُهَنِّئَ مُحَمَّدًا، محمد کو مبارکباد دینے۔ زیادہ پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، جتنا پڑھ رہا ہوں اتنے آپ اگر توجہ سے سنو گے تو لطف آ جائے گا۔ اللہ نے ملائک جبرائیل کو کہا کہ جاؤ محمد کو مبارک دو۔ روایت لمبی ہے، اگر پوری روایت کو پڑھوں تو میرے خیال میں میرا ٹائم پورا جو ہے نا اس روایت پڑھنے میں پورا ہو جائے گا، لہذا میں اختصار کرتا ہوں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ محمد کو مبارکباد دو، انی وقل لہو اننی سمیتہ حسین۔ جبرائیل محمد کو یہ بھی بتانا یہ جو مولود جدید ہے اس کا نام میں نے حسین رکھ دیا ہے۔ توجہ ہے میرے دوست؟ اب جبرائیل اس بڑے شایان و شان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وَإِذَا، ابھی روایت دو ہیں، ایک کہتے ہیں کہ دردائیل اور ایک روایت کہتی ہیں کہ فطرس۔ ابھی میں فطرس کو ہی لے لیتا ہوں، توجہ ہے میرے عزیز، فطرس کو ہی لے لیتا ہوں۔ فطرس نے دیکھا کہ یا جبرائیل ماذا حدث، کیا ہو گیا ہے زمین پر، اتنے بڑے شایان و شان کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب جبرائیل نے کہا فطرس محمد کے گھر میں حسین آیا ہے، محمد کے گھر میں حسین آیا ہے۔ فطرس نے کہا اب مجھے بھی لے چلو، کئی عرصوں سے میں بیمار پڑا، میرے پر سندھی میں تو پر کہتے ہیں، اردو میں بھی پر ہی ہے، جلے ہوئے ہیں، اڑ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، آپ مجھے محمد کے پاس لے جائیں، ان یشفعنی، کہ محمد میری شفاعت کرے۔ جبرائیل نے اس کو بھی لیا، محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی پوری مبارک دی۔ مبارک دینے کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ بیمار ہے، آپ سے شفاعت کا طلبگار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح، ابھی مثال کے طور پر کوئی بندہ آئے کہ سید عطا شاہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو حق تو یہ ہے نا کہ سید خود ہی کچھ عطا کرے، نہ کہ کسی اور در پہ بھیج دے۔ شفاعت مانگ رہا ہے محمد سے، محمد نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، ان یلمس اجنحتہ من مہد الحسین، حسین کے جھولے سے اس کے پروں کو مس کر دو، اس کو شفاعت مل جائے گی۔ حیدری، اب محمد مصطفیٰ نے یہاں سے قاعدہ بتا دیا۔ بھائی کہتے ہیں یہ تو لکڑی ہے، علم کے پاس دیکھو، کہتے ہیں یہ لکڑی ہے، توجہ ہے نا، اگر یہ لکڑی ہے تو پھر آپ کے پورے دین پہ اشکال ہے، کعبہ بھی دیوار ہے۔ نبی نے قاعدہ بتا دیا، کعبہ منسوب الی اللہ ہے تو وہاں سے دعا مستجاب ہوگی، کعبے کے
बचाने वाला हुसैन है। अब जो भी चीज हुसैन से मंसूब होगी उसमें शफाअत। अभी आप हुसैन के जरिए से खुद को मस कर दें, या हुसैन का लंगर न्याज़े हुसैन खा दें, फिर भी शफाअत। सही बात, सुभान अल्लाह। कायनात में दो बेटियां ऐसी गुजरी हैं, हाय हाय। उम्र बहुत छोटी थी लेकिन मसाइब बहुत बड़ा था। शबे गिरिया है तो गिरिया कर लेते हैं, क्योंकि रिवायात में है कि मक्खी के पर बराबर भी किसी के आंखों में गम हुसैन पे आंसू आ जाए वो उसकी शफाअत के लिए काफी है। दो बेटियां ऐसी गुजरी हैं जिनकी जिंदगी बहुत छोटी थी लेकिन मसाइब बहुत बड़े थे। एक की उम्र 18 साल और एक की जिंदगी 3.5 से 4 साल तक। 18 साल और दूसरी की जिंदगी 3.5 से 4 साल तक। जिसकी जिंदगी 18 साल गुजरी उसने बाबा के साथ के बाद 40 से 90 दिन तक रिवायात मिलती है। अगर हम कम से कम दिन पे इत्तेफाक कर दें तो 40 दिन बाबा के बाद जिंदा रही। और जो जिसकी उम्र 3.5 से 4 साल है, असरे आशूर के बाद 12 सफर तक आप अयाम को गिनती करेंगे तो 30 से 31 दिन बनेंगे। लेकिन किबला बड़ी उम्र का हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 3.5 साल और बाल सफेद, अजरकुम अला ज़हरा। मुसलमानों ने पुरसा इस अंदाज से दिया कि पहली बेटी के दरवाजे पर आग लाए, दूसरी के दामन में आग। अजरकुम अला ज़हरा। अब मैं यूं खुलकर कहूं, फातिमा के दरवाजे पर आग लेकर आए, सकीना के दामन में आग लगाएंगे। किबला शेख अब्बास कुमी कहते हैं, मैं माजरत चाहता हूँ जो सादात और गैर सादात उलमा से, अगर रिवायात सख्त हों मैं अभी से माजरत चाह लेता हूँ। और वाक़ईन ये अगली जो रिवायत बयान करने जा रहा हूँ वाक़ईन बहुत सख्त है। शेख अब्बास कुमी लिखते हैं कि एक ने अपने की तरफ खत लिखकर कहा कि मैंने मोहम्मद की बेटी पर कौन कौन से जुल्म किए। उन जुल्मों में एक जुल्म कहता है, वलतम तो अला खद्दैहा वसक़तत क़िरातैहा मिन उज़ुनैहा वतनासरत अलल अर्ज़। वो कहता है कि मोहम्मद की बेटी को मैंने तमाचा मारा। अज़ादारों मेरी तरफ देखना, एक हाथ का तमाचा नहीं, रिवायत कहती है अला खद्दैहा, मैंने फातिमा को यूं तमाचा लगाया। अजरकुम अला ज़हरा। लेकिन तमाचा लगाया, कहता है सकतत क़िरातैहा, फातिमा के दुर किसी ने छीने नहीं थे, जमीन पे खुद गिर पड़े।
میں زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. آنکھوں کا وضو ہو گیا، کافی ہو گیا. خود ملعون روایت کرتا ہے مختار سقفی کے سامنے، جب شمر خدا لعنت کرے اس کو مختار کے سامنے پیش کیا گیا نا، تو مختار نے اسے پوچھا کہ بتا آپ نے حسین کی بیٹی سکینہ کے در کیسے چھینے؟ وہ کہتا ہے مختار تو شیعہ ہے، تو علی کو چاہنے والا ہے، میں نہیں بتا سکتا، مجھے خوف ہے تو مر نہ جائے. مختار کہتا ہے تو بتا، وہ میرا مقدر ہے، میں زندہ رہوں یا مر جاؤں. ہاں آزادارو، وہ شمر کہتا ہے مختار آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کسی چھوٹے بچے کو تماچ لگائیں اس کے قدم زمین سے بلند ہوتے ہیں. مختار میں نے سکینہ کے کانوں میں بالیاں دیکھی تو مجھے دل میں طمع ہو گئی کہ یہ میں اتاروں اس سے پہلے کہ کوئی اور لے جائے. ہاں آزادارو، وہ کہتے وہ جلست علی رکبتئی، وہ میں دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. میں نے واخذت من قرطیہا، میں نے سکینہ کے بالیوں میں ہاتھ ڈال کر نیچے کھینچا. رفعت قدمیہا من الارض، سکینہ کے اجرکم علی الزہرا، سکینہ کے قدم زمین سے بلند ہوئے. وغشت وسقطت علی الارض. ہمارے پاس دستور ہے کوئی بچہ بے ہوش ہو، منہ پہ پانی چھٹکار کر اس کو ہوش میں لایا جاتا